اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ جو بات حق ہے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے، جو بات باطل ہے اس سے ہماری عقلوں اور روح کو محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، تاریخ کبھی ماضی کا قصہ نہیں ہوتی، یہ انسانوں کے فیصلوں، قوموں کے زوال اور رب العالمین کے قوانین کا اعلان ہوتی ہے۔ ایک عمارت، ایک پہاڑی پر بنا ہوا ہیکل، پتھر اور لکڑیوں سے تعمیر ہونے والی ایک عبادت گاہ، جس کے گرد ہزاروں سالوں کی سیاست، سازش، خون، غلامی، جلاوطنی اور نسل پرستی کی کہانی لپٹی ہوئی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ایسی سوچی سمجھی عالمی مہم ہے جو اللہ کے دین کو، آسمانی کتابوں کو اور پیغمبروں کی میراث کو بھی نسلی برتری اور سیاسی مفاد کا آلہ بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ہیکل سلیمانی کی پہلی، دوسری اور تیسری تعمیر پر۔ پہلی تعمیر اللہ کے حکم اور توحید کی بنیاد پر، دوسری تعمیر ظاہری مذہب اور باطنی زوال پر، اور تیسری تعمیر صہیونیت، نسل پرستی اور دجالی نظام کی بنیاد پر۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آئیں اس تاریخی، فکری اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے۔ ہیکل کا لفظ عموماً ٹیمپل کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو ہم محض مندر یا عام عبادت گاہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ دراصل بیت المقدس کے علاقے میں اللہ کی توحید پر مبنی بنی اسرائیل کے لیے مرکزی عبادت گاہ اور شرعی مرکز تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، انہیں نبیوں، کتابوں اور حکمرانی سے نوازا اور انہیں ایک امتحان پر کھڑا کیا اور کہا کہ تم شکر گزار بندے بنے رہو۔ سامعین کرام، ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کی بنیاد اللہ کے حکم، وحی، نبوت، عدل اور توحید پر تھی، یعنی یہ خالص دینی، ربانی اور اخلاقی منصوبہ تھا، نہ کہ نسلی برتری کا علامتی مجسمہ۔ آئیے اب تقریباً 3000 سال پیچھے چلتے ہیں۔ وقت ہے 966 قبل مسیح کا اور شخصیت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ایسا نبی جسے اللہ نے حکمت، علم، انصاف، جنات، ہواؤں اور پرندوں پر بادشاہیت عطا کی۔ ان کے عہد میں بنی اسرائیل سیاسی اعتبار سے مضبوط تھی اور مذہبی اعتبار سے ایک بڑے امتحان میں۔ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ہیکل کی بنیاد رکھی۔ یہ ہیکل اللہ کی وحدانیت کی علامت، شریعت موسیٰ علیہ السلام کے نفاذ کی جگہ، قربانیوں، عبادات اور فیصلوں کا مرکز تھا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو یہ پیغام ملا تھا کہ حکومت بھی اللہ کی امانت ہے، دین بھی اور زمین بھی۔ لیکن ناظرین محترم، جب اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو ساتھ امتحان بھی لیتا ہے۔ سامعین، وقت گزرا، نبیوں کی نصیحتیں آئی، لیکن بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد نے ظلم کو اختیار کیا، کمزوروں کا حق کھایا، نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا۔ سامعین، قرآن مجید بنی اسرائیل کے متعلق ایک اصولی بات بتاتا ہے کہ جب تک وہ سیدھے رہے انہیں عزت ملتی رہی، اور جب وہ بگڑے تو ذلت اور عذاب ان پر مسلط ہوا۔ اسی بگاڑ کی ایک تاریخی سزا تھی بابل کا حملہ۔ سال ہے 587 قبل مسیح کا۔ بابل کا بادشاہ نبوکت نصر ایک طاقتور ظالم حکمران جس نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو جلا دیا، بنی اسرائیل کو قتل اور غلام بنایا اور ہیکل سلیمانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ ہیکل جو کبھی توحید، عبادت اور عدل کی علامت تھا، اب مٹی، اینٹوں اور راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ سامعین، یہ تباہی صرف اینٹوں کی نہیں تھی، یہ امت کے اخلاقی زوال کی سزا تھی کہ جب کوئی قوم یا کوئی امت اپنا دین بیچ دے، دنیا کے بدلے اللہ کو چھوڑ دے اور نبیوں کی تعلیمات کو کاغذ میں دفن کر دے، تو پھر دشمن کے توپ، ٹینک اور حملے بس ایک اعلان ہوتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، بابل کی غلامی کے بعد کچھ وقت گزرا، سیاسی حالات بدلے اور تقریباً 516 قبل مسیح میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی تعمیر کی بنیاد کیا تھی؟ وہی، نبوت اور اللہ کا براہ راست حکم۔ دوسری تعمیر کی بنیاد کیا تھی؟ سیاسی حالات، وقتی توبہ اور جزوی واپسی۔ سامعین، بنی اسرائیل نے ہیکل کو دوبارہ بنایا، قربانیاں بھی ہوئی، عبادات بھی ہوئی، لیکن دل پھر بھی آہستہ آہستہ دنیا کی طرف جھکنے لگے۔ علماء میں رشوت، بادشاہوں میں ظلم، کمزوروں کے حقوق کی پامالی، کتاب کو بدلنے اور تحریف کرنے کا عمل، یہ سب چیزیں بڑھنے لگیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ عمارت دوبارہ بن گئی لیکن روح نہیں لوٹی۔ سامعین، اللہ کا دین پتھر کی عمارتوں، گاڑیوں پر لگے سٹیکرز یا گلے میں پڑی تسبیحوں کا نام نہیں۔ دین حقیقی کا اصل مرکز دل ہوتا ہے، اور جب دل بگڑ جائے تو لاکھ ہیکل بنا لیں، ایسی مسجدیں اٹھا لیں،
ایسے ادارے کھڑے کر لیں، وہ ہیکل، وہ مسجدیں، وہ ادارے امت کو نہیں بچا سکے جب نیتیں اور اعمال خراب ہوں۔ سامعین کرام، پھر تاریخ کا پہیہ دوبارہ گھومتا ہے، وقت آتا ہے 70 عیسوی کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ۔ رومی فوج، جن کی طاقت، عسکری نظام اور حکومت اس زمانے کی سپر پاور تھی، انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو محاصرے میں لے لیا اور آخر کار ہیکل کو پھر سے تباہ کر دیا۔ ہیکل کی دیواریں گری، شہر جل گیا، بنی اسرائیل قتل و غارت کا شکار ہوئے، بہت سے قید ہوئے، بہت سے دنیا میں بکھر گئے۔ سامعین، یہ صرف ایک سیاسی شکست نہیں تھی، یہ الہی اعلان تھا کہ اب تم بحیثیت امت برگزیدہ مسترد کر دیے گئے ہو، امت کا تاج اب تمہارے سر سے اتر گیا ہے اور اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری، علم اور شرف کی امانت اب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ کو دے دی ہے۔ قرآن پاک نے صاف کہا ہے کہ جو قوم اللہ کے احکام سے منہ موڑے گی، اللہ اسے بدل دے گا اور ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کی کہانی یہود کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے ہے۔ اگر ہم بھی مسجدیں بنا لیں مگر ادر چھوڑ دیں، نعرے لگائیں مگر سچائی چھوڑ دیں، حج عمرے زکوٰۃ کا شور کریں مگر سود حرام اور ظلم کو نہ چھوڑیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باری بھی ویسے ہی آ جائے جیسے بنی اسرائیل کی آئی تھی۔ سامعین، ہیکل کی دوسری بار تباہی کے بعد یہودی قوم کے اندر ایک گہرا زخم رہ گیا، وہ دنیا بھر میں بکھر گئے، کہیں اقلیت میں اور کہیں حقیر سمجھے گئے، کہیں مظلوم اور کہیں خود ظالم بن گئے۔ لیکن ایک چیز ان کے دل میں ہمیشہ چپتی رہی کہ ہمارا ہیکل دوبارہ بننا چاہیے، لیکن یہ خواہش اب خالص دین کے لیے نہیں رہی تھی بلکہ نسلی برتری، سیاسی طاقت اور بدلے کی آگ سے ملی جلی تھی۔ سامعین، یہی وہ نفسیات تھی جس نے آگے چل کر صہیونیت کو جنم دیا۔ سامعین محترم، اب ہم پہنچتے ہیں تیسری تعمیر کے پس منظر پر اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صہیونیت کیا ہے۔ سامعین، صہیونیت کوئی اعلامی دین نہیں، کوئی نبی کی لائی ہوئی نئی شریعت نہیں، دراصل یہ ایک سیاسی، قومی اور نسلی تحریک ہے جو کہتی ہے کہ یہودی نسل دنیا میں برتر ہے اور فلسطین پر صرف اسی کا حق ہے۔ سامعین، یہ تحریک اللہ کے احکام سے اوپر، انسانی حقوق سے اوپر، عدل اور انصاف سے اوپر صرف اپنی نسل، اپنی ریاست اور اپنی طاقت کو رکھتی ہے۔ یہودی مذہبی علامتیں جو کبھی اللہ کی بندگی کی یاد دلاتی تھی، آج ان میں سے اکثر صہیونی پرچم، فوجی وردی، کالونیوں، دیواروں اور نسل پرست نعرے میں بدل چکی ہیں۔ اسی طرح ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر بھی اب ایک خالص مذہبی عبادت گاہ نہیں بلکہ یہودی نسل پرستی، صہیونیت اور عالمی سیاست کا علامتی مرکز بن چکی ہے۔ محترم سامعین، ہم نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ اس کے بعد یہودی قوم کو بحیثیت امت مسلمہ ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا گیا۔ اب ہیکل کی تعمیر مذہبی بنیاد پر کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بہت عمیق ہے کہ جب ایک قوم اللہ کی کتاب سے کھیلتی ہے، نبیوں کو قتل کرتی ہے، سود، ظلم، رشوت، فریب ان سب کو اپنا شعار بنا لیتی ہے، تو اللہ ان سے قیادت چھین دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ قوم اگر بعد میں کوئی مذہبی عمارت بھی بنا لے تو وہ اللہ کے یہاں پرانی طرح کی منتخب امت نہیں رہتی۔ ہیکل کی تیسری تعمیر اگر آج یا آنے والے زمانوں میں ہوتی ہے تو وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کے دین حقیقی کی نمائندہ ہوگی، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدل کی اور نہ کسی نبی کی سنت کی، بلکہ وہ ہوگی نسلی برتری کی علامت، مسلمانوں کو ہٹانے کی ایک سازش، قبلہ اول کے خلاف اعلان جنگ اور شاید دجالی نظام کے بڑے فیض کا حصہ۔ سامعین محترم، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ تعمیر الہی رضا کے لیے نہیں ہو سکی، یہ الہی امتحان اور مومن کے لیے فتنہ ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں، وہ صرف دو ریاستی حل کا مسئلہ نہیں، وہ دراصل قبلہ اول، مسجد اقصی اور ہیکل کے مسند پر اس کا نام لکھا جائے گا، اسی کشمکش کا حصہ ہے۔ سامعین، صہیونی گروہ مسجد اقصی کے نیچے، ارد گرد اور پورے علاقے میں کھدائیاں، منصوبے اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان کا خواب یہ ہے کہ کسی طرح مسجد اقصی کو مٹا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کا تیسرا ورژن کھڑا کیا جائے، جس کا تعلق نہ تو دین حق سے ہو، نہ عدل سے اور نہ انسانیت سے، بلکہ صہیونی ریاست اور دجالی نظام سے ہو۔ یہاں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا تاریخی شعور ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسجد اقصی قبلہ اول اور وہاں کا ہر پتھر امت محمدیہ کی امانت ہے۔ سامعین محترم، اب سوال یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی یہ پوری داستان ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ سامعین، اللہ کی نعمتیں مشروط ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو علم دے، زمین دے، طاقت دے اور عبادت گاہیں دے تو وہ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس امت نے عدل، تقوی اور سچائی کو اپنایا یا نہیں۔ امارت نہیں، اقتدار اہم ہے۔ بنی اسرائیل نے
2 بار ہیکل بنایا، دونوں بار کردار گرا اور اللہ نے عمارت کو بھی گرا دیا۔ آج ہم بھی مسجدیں بنا رہے ہیں، ادارے کھول رہے ہیں، اسلام کے نام پر چینلز بھی چلا رہے ہیں، لیکن اگر جھوٹ، سود، فحاشی، ظلم اور نفاق کو ختم نہیں کرتے تو ڈر ہے کہ ہم پر بھی کوئی نبوکت نصر اور روم مسلط نہ ہو جائے۔ سامعین محترم، مذہب کو نسل پرستی میں بدل دینا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہودیوں کے ایک طبقے نے اللہ کے دین کو محض اپنی قوم کی برتری کا نعرہ بنا لیا۔ اگر آج ہم بھی اپنی قومیت، اپنی زبان اور اپنا ملک اسلام سے اوپر رکھیں تو ہم بھی اسی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سامعین، قبلہ اول ہماری غیرت کا امتحان ہے۔ مسجد اقصی پر حملے، ہیکل کی تیسری تعمیر کی کوششیں، یہ سب ہماری غفلت، بے حسی اور کم ہمتی کا امتحان بھی ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر فحاشی، گیمز، خواہشات، فضول بحثوں میں ڈوبے رہیں اور قبلہ اول کے بارے میں صرف جذباتی ویڈیوز دیکھ کر آہ کر کے سو جائیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی انہی امتوں کے راستے پر تو نہیں جن کے ہیکل اور مسجدیں ان کے کردار کی کمزوری کی وجہ سے گرائی گئی۔ ناظرین، سچ یہ ہے کہ آج ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کا منصوبہ صہیونیت کے ہاتھوں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں ڈر ان سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈر اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کیا دیا، قرآن کا رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہماری نماز، ہمارے کاروبار، ہمارے رشتے کیا واقعی اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ ہیکل گرے یا مسجد اقصی پر خطرہ آئے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ امت کی روح کہاں ہے؟ اگر روح زندہ ہو تو اینٹیں بھی گر جائیں تو اللہ نئے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، نئے قلعے بنا دیتا ہے، لیکن اگر روح مر جائے تو دنیا کی سب سے مضبوط عمارتیں بھی امت کو نہیں بچا سکی۔ ناظرین کرام، ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر نے ہمیں بتایا کہ جب دین اور حکمرانی اللہ کے حکم پر چلیں تو قوموں کو عروج ملتا ہے۔ دوسری تعمیر نے ہمیں بتایا کہ صرف عمارتیں ریسٹور کرنے سے تقدیریں نہیں بدلتی جب تک دل اور کردار ریسٹور نہ ہوں۔ اور تیسری تعمیر کے منصوبے نے ہمیں خبردار کیا کہ جب دین کو نسل پرستی، سیاست اور طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ دین نہیں رہتا، وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ آج ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم صرف یہود کے منصوبے کو گالیاں دیں، بلکہ اپنے ایمان، اپنی نسل، اپنے گھروں اور اپنی آنے والی اولاد کی حفاظت کریں۔ انہیں قرآن سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، قبلہ اول کے درد سے جوڑیں، عدل، حیا، غیرت اور سچائی سے جوڑیں، کیونکہ کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہ صرف یہ نہیں لکھے گی کہ ہیکل بنا یا گرا، وہ یہ بھی لکھے گی کہ اس وقت کے مسلمان کیا کر رہے تھے۔ آمین۔ اگر آپ کو لگا کہ اس ویڈیو نے آپ کے ذہن میں کوئی نیا سوال پیدا کیا، آپ کے دل میں کوئی نئی چبھن ڈالی یا آپ کو صرف جذباتی نہیں بلکہ سوچنے پر مجبور کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد کچھ حد تک پورا ہوا۔ سامعین، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ٹی وی 008 صرف ایک یوٹیوب چینل نہ ہو، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک فکری مدرسہ بنے جہاں تاریخ صرف واقعہ نہ ہو بلکہ آئینہ ہو۔ اور سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور اپنی نسلوں کو اس فکری جنگ میں تنہا نہ چھوڑیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات، سوالات اور تجاویز ضرور لکھیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک شیئر کسی ایک دل تک وہ بات پہنچا سکتا ہے جو اس کی زندگی کا رخ بدل دے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اللہ کی نظر میں وہ امت قیمتی نہیں جو بلند ہیکل بناتی ہے، بلکہ وہ قیمتی ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے اور ٹوٹے وعدوں کو پورا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔